مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے کہ ہمارا کوئی بھائی ہے اگر محنت مزدوری کر رہا ہے، اگر اس نے پکے مکان بنا لیے، اینٹ کے اگر اس نے مکان بنانا شروع کر دیا، پڑوسیوں کا پیٹ درد کرنے لگتا ہے کہ یہ مکان بنا رہا ہے تو کیسے بنا رہا ہے، بھائی پیسہ ہے کہاں سے، دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اللہ نے کہا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ اس کی ترقی کو دیکھ کر کے چلتا ہے، بلکہ ہمیں تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ چلو کم سے کم میرا بھائی تو ترقی کر رہا ہے، آج یہ ترقی کر رہا ہے، آج اگر اس نے بھائی لے لی ہے، کل اگر ہم کو ضرورت پڑ جائے گی اس سے بھائی مانگیں گے تو یہی تو ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، کیسے بھائی پنچر ہوتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے نہ یہ طرح کام چلے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ سن لیجئے، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، تو اللہ اس بندے کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سن لو میرے مسلمان بھائیوں، جو دوسرے مسلمان کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے، تمہارے لیے یہ حدیث ہے وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو دنیاوی کسی مصیبت سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ بندہ میدان محشر کے دن، قیامت کے دن کسی مصیبت میں پھنس جائے گا، کسی حساب و کتاب میں پھنس جائے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن اس پریشانیوں سے اللہ نکال دے گا۔ اب نکالے گا اللہ جب ہم دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھی مثبت سوچ رکھیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، بس تھوڑی دیر آپ کو غور بیٹھے ایک ایگزامپل دے دوں۔ فرض کیجیے ایک لمبی دوری کی ٹرین کہیں جا رہے تھے، اس میں دو مسافر آمنے سامنے بیٹھے سفر کر رہے ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سے دوستی ہو جاتی ہے، بات چیت ہونے لگتی ہے۔ ایک ٹرین کے بوگی کے ایک کمپارٹمنٹ میں دو مسافر آمنے سامنے بیٹھے سفر کر رہے تھے، ان میں ایک اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو کلکتہ جا رہا ہوں اور فلاں محلے میں جا رہا ہوں، اور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ارے یار میں بھی تو کلکتہ جا رہا ہوں اور میں بھی تو اسی محلے میں جا رہا ہوں جہاں میں جا رہا ہوں۔ اب دونوں ایک دوسرے سے بھول بھی جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست بن جاتے ہیں۔ دیکھیے 2 منٹ بات ہوئی تو 3 جملے کی بات چیت ہوئی اور کتنا گہرا قائم کرنے لگا، کتنا گہرا اپنائیت دکھنے لگا۔ ارے بھائی میں بھی اسی محلے میں جا رہا ہوں، ارے یار میں بھی اسی محلے میں جا رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے جب ایک کسی اسٹیشن پر اتر کر کوئی سامان لینے جاتا ہے تو دوسرا شخص اس آدمی کے سامان کی حفاظت ایسے نہیں کرتا ہے جیسا کہ یہ سامان اس کا اپنا ہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، جتنی غربت اور الفت ریل کے دونوں مسافروں کے بیچ ہو جاتی ہے، اس سے کئی زیادہ نزدیکی، اس سے کئی زیادہ قریبی ہم مسلمانوں کے آپس کے اندر ہونی چاہیے، اس سے کئی زیادہ محبت ہم مسلمانوں کے آپس کے اندر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جواب دے دیجیے۔ اس لیے کہ ہم سب مسلمان ایک ہی رسول کی امتی ہیں، ہم سب ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، ہم سب ایک ہی دین کے پیروکار ہوتے ہیں، ہم سب ایک ہی قبلہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہم سب ایک ہی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی ہم سب ایک ہی راستہ کے راہی اور ایک ہی دین کے مسافر ہیں،
ایک سگے بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ دینی رشتہ ہے، وہ خونی رشتہ کہلاتا ہے۔ ایک بھائی کا سگے بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ خونی رشتہ کہلاتا ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ دینی رشتہ کہلاتا ہے۔ اور دینی رشتے کے سامنے خونی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، غزوہ احد، غزوہ بدر اسلامی غزوات میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس جنگ میں 70 کافر قتل کیے گئے اور اتنی تعداد میں گرفتار بھی ہوئے۔ گرفتار ہونے والے کافروں میں سے ایک کا نام عدی بن عمیر تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک کا نام عدی بن عمیر تھا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا سگا بھائی تھا۔ عدی بن عمیر کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسرت اسلام نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اچانک جنگ کے اندر گرفتار کر لیے گئے، پکڑے گئے اور پکڑ کر کے لائے گئے، اور صبح جب نبی اکرم نے یہ آرڈر دیا کہ جو پکڑ کر کے لائے گئے ہیں لاؤ سب کے پیر کو لوٹ کر دو، تالا لگا دو، یعنی بیڑیاں لگا دو، بھاگنا پیر لگاؤ پیروں میں بیڑیاں۔ ایک صحابی یزید بن عمیر کے پیروں میں بھی بیڑیاں پہنانے لگے، بیڑیاں لگانے لگے۔ مصعب بن عمیر وہیں کھڑے تھے اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیر میں بیڑیاں پہنائی جا رہی ہے، میرے بھائی کے پیروں کو جکڑا جا رہا ہے۔ عدی بن عمیر کے دیکھ رہے ہیں میرا بھائی کچھ نہیں بول رہا ہے، برداشت نہیں ہوا، بول پڑے اے مصعب بن عمیر تم تو میرے سگے بھائی ہو، کیونکہ جس باپ کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو اسی باپ کے نطفے سے تو میں بھی پیدا ہوا ہوں۔ جس ماں نے تمہیں جانا ہے اسی ماں نے تو مجھے جانا ہے۔ ایک غیر آدمی، ایک غیر صحابی میرے خاندان کرانے والا مجھے بیڑیاں لگا رہا ہے اور تم سگے بھائی ہو کر کے میری مدد نہیں کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، مصعب بن عمیر کا جواب سنو، یدی خاموش، اپنی زبان کو لگام دو۔ یہ بات دوبارہ نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ جس باپ کے نطفے سے میں پیدا ہوا ہوں اسی باپ کے نطفے سے تم بھی پیدا ہوئے ہو۔ جس ماں نے تجھے جانا ہے اسی ماں نے مجھے بھی جانا ہے۔ ایک غیر آدمی تجھے بیڑیاں لگا رہا ہے، اس کو غیر مت کہو، وہ تو میرا اپنا بھائی ہے، وہ تو میرا سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے گدی، میرا رشتہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ خونی رشتے کا ہے، اور میرا اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے وہ دینی رشتے کا ہے، اور دینی رشتے کے سامنے خونی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر جب ایک آدمی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس کے اپنے خاندان کا ہے یا اس سے گروہی اور جماعتی تعلق ہے۔ لیکن جناب عربی محمد رسول اللہ نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں اہم چیز خاندان اور نسب نہیں تھا بلکہ ایمان و اسلام تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے مگر دنیاوی تعریف کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے خوشنودی کے لیے، آخرت کا بیڑا پار ہو جائے اس لیے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، وقت آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اور سامعین کی بھی یاد ہے، آئیے ان چند باتوں سے بات ختم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں والدہ سے دعا کرتا ہوں، الہ آج ہم تمام لوگوں کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے ہیں آج ہندوستان کے اندر، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو، سب کے دلوں کے اندر والدہ اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ والدہ ہم تمام بھائیوں کے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہم سب کے اندر ایک محبت پیدا کر دے۔ ہمارے اندر جو انتشار پیدا ہوا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر کے جو چل رہا ہے، والدہ اس خرافات کو ہمارے دلوں سے
نکال کر دوسروں کو پھینکتے. اللہ ہم تمام ہندوستان والوں کو ایک بڑے ہاروں پر لا کر کے کھڑا کر دے. اللہ تجھ سے یہی بنتی اور دعا ہے. آئیے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کو کہانی اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. علینا. اب میں ایک نظم آپ لوگ بیٹھیے ایک نظم پڑھوا دوں. ایک دو بچے تھے جو نہیں پڑھ پائے ہیں اور شاید وہ پریشان ہوں گے کہ کیوں نہیں پڑھ پائے. وہ کون ہے؟